السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو انادر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان اور میرے بہت ہی پرانے دوست. 2016 میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، سب سے پہلے 15 میں 5 ایئرس. ویری انٹرسٹنگ پرسن. ڈیجیٹل انڈسٹری میں جو ہے نا، ڈیجیٹل انڈسٹری میں خاموشی سے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں. ادھر سے پیج ٹائٹ کیا، ادھر سے پیج ٹائٹ کیا، اور پھر پورا ملک گھوم گیا. بٹ فہد ملک صاحب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان. اچھا، پہلے تو آپ تھوڑا سا آپ ہی بتا دیں کہ واٹ ڈو یو ڈو. سر میں ایک پرائیویٹ میڈیا گروپ کا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا دیکھتا ہوں اسلام آباد میں. اس کے علاوہ میں مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پاکستان میں. اس کے علاوہ ڈیجیٹل لٹریسی پہ تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو یوتھ گریجویٹ ہو کے آ رہی ہے انڈسٹری میں، ان کو وہ نیسیسری اسکلز دیے جائیں جس کے تھرو وہ انڈسٹری میں سروائیو کر سکیں. ابھی سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سی وی آتی ہے جاب کے لیے، اوپر لکھا ہوتا ہے پلیز فائنڈ مائی ریزیومے اٹیچڈ، اور نیچے سی وی نہیں ہوتی. پھر 6 میلیں آتی ہیں، سوری، پھر چھٹی میل میں آ کے سی وی لگی ہوتی ہے. پھر کبھی سبجیکٹ میں لکھا ہوتا ہے، پورا پروفائل سبجیکٹ میں ڈلا ہوتا ہے. سو یہ بیسکس ہیں. سی وی بنانے کا نہیں پتہ بچوں کو. انڈسٹری میں آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، جاب لینا بھی ایک آرٹ ہے. سو وہ اس سائڈ پہ بھی تھوڑی سی کوشش کریں کہ بچوں کو بتایا جائے کہ آپ نے جاب سیکیور کس طرح سے کرنی ہے، کون سے اسکلز ہیں جن کی انڈسٹری میں ضرورت ہے. زبردست. سو آئی ایم گونا اسٹارٹ آف ود دا فرسٹ تھنگ. آپ نے کہا آپ ایک نجی خبر ساز ایجنسی کے ساتھ ہیں ایز اے ڈیجیٹل ہیڈ. میں جو پرسنلی ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ نیوز میڈیا جو ہے نا، ہم سارے کے سارے ایک وقت میں ٹی وی دیکھتے تھے، ٹی وی لگاتے تھے، کچھ سننے میں آتا تھا، ٹیکسٹ آتا تھا کہ یار یہ ہو گیا تو ٹی وی لگاتے تھے. اب ہمیں کچھ آتا ہے تو ہم ٹویٹر کھولتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ جی نیوز آتی تھی خبر میں اور پھر ٹویٹر پہ بات شروع ہوتی تھی. اب ٹویٹر پہ نیوز آتی ہے اور خبر والے اس کو پک کرتے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ جو اینڈ آئی ایم سوری آپ کے امپلائرس کے اس پہ، بٹ اٹس اینالیٹیکل گفتگو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیوز میڈیا کا کیا فیوچر ہے ان دا نیو ڈیجیٹل ایج؟ دیکھیں، آج سے 10 سال پہلے خبر آپ کو ملتی تھی اخبار کے تھرو. اب وہ خبر آپ کو ملتی ہے آن لائن ویب سائٹ کے تھرو. ٹھیک ہے. چیزیں وقت کے ساتھ بہت تیزی سے بدلی ہیں. اخبار کے بعد آیا ریڈیو کے بعد آیا ٹی وی کے بعد اب ہے سوشل میڈیا. اچھا، ٹی وی کے بعد آئی وڈ سے پہلے ویب سائٹس آئیں، ڈیجیٹل میڈیا آیا اور پھر سوشل میڈیا آ گیا. اخباریں اب ہو گئی ہیں ختم. وہ صرف صبح آفیسز میں آتی ہیں، بہت سارے بابوز بیٹھ کے صبح صرف دیکھتے ہیں کہ کل کے دن میں کیا ہوا. اس کے بعد وہ ختم ہو جائے، اس کی لائف نہیں ہے. پھر آگے ٹی وی چینلس. اگلے 10 سال میں نا آئی سی like 5 to 10% of electronic media, 3 to 4% of print, اور باقی ساری اسپیس آپ کے ڈیجیٹل میڈیا نے ایکوائر کرنی ہے اور وہ کر چکی ہے. ہمارے سمیت جس نجی ادارے کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، اس سمیت بہت سارے پاکستان میں ایسے میڈیا گروپس ہیں جو آپ کو انسٹنٹ انفارمیشن دے رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ 5 بجے پرائم منسٹر نے خطاب کرنا ہے اور آپ گھر پہ نہیں ہیں، لیکن آپ نے سننا ہے کہ ایکس وائی زی پولیٹیشین نے آنا ہے، ایکس وائی زی نے جلسے میں خطاب کرنا ہے، پرائم منسٹر نے خطاب کرنا ہے. سو آپ نے وہ انفو کنزیوم کرنی ہے. بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو آپ کو اسی وقت اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ وہ خطاب لائیو دکھائیں گے. وہ بعد میں بھی نہیں ملے گا. مطلب دیٹ وڈ بی اسٹریمڈ ایز اٹس بینگ اسٹریمڈ آن ٹی وی. سو وہ جو اسپیس ہے وہ آپ کے ڈیجیٹل میڈیا نے ایکوائر کر لی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے آخری دفعہ ٹی وی کب دیکھا ہے؟ I don't even remember. I don't have TV in. میں نے آج آفس میں دیکھا، اس کے علاوہ میں دیکھتا بھی نہیں. سو کیونکہ وہ مجھے دیکھنا ہے. سو میری سوچ، میں نے ابھی 5 منٹ پہلے اپنی فیس بک یوز کی ہے، میں نے 5 منٹ پہلے ٹویٹر دیکھا. سو ڈیجیٹل میڈیا نے آپ کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو تو خیر ویب سائٹس نے ایکوائر کر لیا. ڈیجیٹل میڈیا آپ کے الیکٹرانک میڈیا کو آنے والے 10 سال میں کر لے گا، جیسے باقی دنیا میں ہو چکا ہے. لیکن اس میں جو مسئلہ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ ریگولیشن اٹس اسٹل ناٹ دیر. ڈیجیٹل پہ انفارمیشن آپ بھی کام کرتے ہیں اس کے بارے میں. ریگولیشن پہ آئیں گے کیونکہ آئی ریئلی وانٹ گیٹ ان ڈیپتھ ان ریگولیشن کا ایک بڑا ایسا مسئلہ ہے جو کہ نا انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یرغمال بنا ہوا ہے بائی اے سرٹن سیٹ آف پیپل، جو کہ جب بھی اس کی بات ہوتی ہے تو وہ ایک پرٹیکولر نیریٹو تھرو کر کے نا پوری پبلک کو اس کے خلاف کر لیتے ہیں. اس کی بڑی نوانسز ہیں بہت سارے ڈفرنٹ لوگوں کے لیے، تو اس کے اوپر ہم آتے ہیں. بٹ بفور دیٹ اس کو کرنا ہے ڈسکس نہیں، آئی ووڈ لو ٹو ڈسکس دیٹ. آئی تھنک میں جو زیادہ ایکسپلور کرنا چاہوں گا نا، دیکھیں ہم نے ابھی ڈیجیٹل پہ کیا ہے، ہم نے موڈ آف ڈلیوری تو چینج کر دیا لیکن ہم نے اسٹائل آف ڈلیوری نہیں چینج کیا. سو ہم افیکٹولی کہہ رہے ہیں کہ جی وہی لائیو براڈ کاسٹ جو ہے پہلے وہ ٹی وی کے تھرو آتی تھی، کیبل کے تھرو آتی تھی، پھر وہ اسمارٹ ٹی وی کے تھرو آنا شروع ہو گئی، اب وہ آ رہی ہے تھرو یور یوٹیوب چینل. بالکل. اچھا، اسمارٹ براڈ کاسٹ وغیرہ. بٹ دین میں اگر کہتا ہوں کہ جو براڈ کاسٹ ہے آپ کی، اس کے اوپر جہاں پر وقار زکا کے پاس 3 ملین ویوز آ رہے ہیں آن ٹک ٹاک
کیا کہلاتا ہے یار وہ جو اس کے اوپر کرتا ہے وہ ریویو کرتا ہے, بیگو آئی تھنک, نہیں وہ ٹک ٹاک کی نا اس کی وہ کرتا ہے ویڈیوز ریئیکشن, ٹک ٹاک کے ریئیکشن ٹھیک ہے, ویڈیوز, وہاں پہ وہ 3 ملین لے رہا ہے. وہاں پر پب جی کی جو ڈکی بھائی کی لائیو اسٹریم چل رہی ہے اس پہ 40,000 بندہ دیکھ رہا ہے. وہاں پر آن ایوریج پرائم ٹائم کے اوپر وزیر اعظم کا خطاب 3,000 بندہ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. 60% آپ کے ملک کی پاپولیشن ہے جو کہ بیسیکلی بائنگ پاور والی کنزیومر مارکیٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. وہ جب اس کی آئی بالز ہی کہیں اور ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیجیٹل کے اوپر جو یہ اس وقت جو ہے نا جو کرنٹ میتھڈالوجی ہے آف لائیو اسٹریمنگ کنونشنل کانٹینٹ وہ زیادہ عرصے چلے گا؟ دیکھیں جو آڈینسز ہیں آپ کی وہ ٹی وی کی اور ڈیجیٹل کی سیم ہے. ٹی وی ان کو وہ کانٹینٹ اگر دے رہا ہے اور آپ وہی ڈیجیٹل پہ دے رہے ہیں تو ادھر دے گوئنگ ٹو کنزیوم ٹی وی اور ڈیجیٹل. پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیجیٹل کانٹینٹ ہم پروڈیوس ہی نہیں کر رہے. دیٹ از پرٹیکولرلی فار سوشل میڈیا فار یور ڈیجیٹل آڈینسز. رائٹ, ٹرکی کر رہا ہے, بہت سارے ایسے پلیٹفارمز ہیں, وائس ہے, ووکس ہے. سو وہ ہم جو اسپیس لیک کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم ڈیجیٹل اورینٹیڈ کانٹینٹ پروڈیوس نہیں کر رہے, اور جب تک ہم وہ نہیں کریں گے آپ کا ٹی وی چلتا رہے گا. ٹی وی ول لوز اٹ اسپیس ونس پیپل ریئلائز دیٹ دس از کمنگ ڈائریکٹلی فار آڈینسز بیسڈ آن ڈیجیٹل. رائٹ, اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 5 سال میں ہم اس پوائنٹ کو اچیو کر سکیں گے کہ ہم ٹی وی کو ڈسٹرب کر سکیں اگر مطلب 10 to 15 years. اور مطلب آئی فیل لائک اس کے لیے بیسیکلی ہمیں آلٹرنیٹ آڈینس کو آلٹرنیٹ چیز دکھانی پڑے گی. بیکاز دا ریزن وائی میں اس میں جو بلڈ کرتا ہوں نا, وائی آئی تھنک ٹی وی از این ان آپٹیمائزڈ اسٹرکچر از بیکاز آپ ایک ٹی وی چینل ہیں, آپ نے اپنے وہ رکھے ہوئے رپورٹرز رکھے ہوئے پورے ملک کے اندر. پہلی بات تو آپ کو جو کاسٹ پڑ رہی ہے اوور اس کی بہت زیادہ ارریلیونٹ ہے, انفراسٹرکچر کی کاسٹ مزید ارریلیونٹ ہے. آن ٹاپ آف دیٹ آپ کیوریٹ کر رہے ہیں کہ کیا خبر امپورٹنٹ ہے. سو رائٹ ناؤ وین وی سے دس از دا موسٹ امپورٹنٹ خبر اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی آن دا اسکرینز آف دا پیپل. سو ہو کیا رہا ہے کہ وہ کر تو پا نہیں رہے ہیں, کیونکہ زیادہ انسان جنرلی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا کہ میرے محلے میں چوری ہوئی ہے. وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ پنڈ دادن خان کے بارے میں انٹرسٹڈ ہوگا نہیں. سو افیکٹولی ہم پھر کرتے کیا ہیں, ہم اس میں وہ مرچ مسالے لگا کر نا ایموشنس کو انووک کرتے ہیں کانسٹنٹلی کہ یہ ہو گیا اور وہ بچہ اور مدرسہ اور بریکنگ اور کلرز اور and that's going to run its course because what you're doing is آپ steroids دے کر لوگوں کو لے کر آ رہے ہو. So effectively one of two things will happen and we're already seeing that. آپ کے پاس generation Z just does not give a shit about what's happening in the society because they're just like یار یہ تو صبح شام کا معاملہ ہے. they are getting used to it. اور اب ان کو جو سینسٹیوٹی ہے نا وہ ان کا فیکٹر بالکل زیرو ہو گیا. وہ کہتے ہیں یار یہ تو روز کا تماشا ہے, یہ تو روز کا تماشا ہے, ایگزیکٹلی اگنور کرو اس کو. وہ زیادہ جو ہے وہ انسٹاگرام کے اوپر اپنا چل رہا ہے کہ وہ کوئی کیمپین کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی اور پھر اس کے اوپر کیمپیننگ چل رہی ہے اور عمران خان ٹیگ ہو رہا ہے اور وقار زکا ٹیگ ہو رہا ہے اور وہ سسٹم چل رہا ہے. سو اٹس انٹرسٹنگ ہاؤ دا موڈیلٹی از شفٹڈ, رائٹ. بٹ اگین آپ نے بیسیکلی یہ کہا کہ انٹل اینڈ انلیس این آلٹرنیٹ پلیئر کین ناؤ انڈرسٹینڈ واٹ دا ڈیجیٹل آڈینس وانٹس. ہم جو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں وی آر پروڈیوسنگ پرینکس, ہم یہ ریئیکشن ویڈیوز بنا رہے ہیں, ہم گالیاں دے رہے ہیں, ہم گیمس کی اسٹریمنگ کر رہے ہیں. پروڈکٹیو کانٹینٹ کہاں ہے؟ جو بیچارے پروڈکٹیو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں ان کے ویوز دیکھ لیں آپ. 32 سے 33 ہزار سے اوپر میں نے ایک بھی اچھی ویڈیو کو جاتے ہوئے اچھے لوگوں کی نہیں دیکھا. لیکن جس میں گالیاں, جس میں رمضان میں کتنی اچھی لائیو اسٹریمنگز ہوتی تھی پاکستان میں, جس میں رات کو ایک صاحب لوگوں کو لائیو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اس کانٹینٹ کے ویوز اتنے زیادہ ہیں. تو یہ ایز اے جنریشن یہ بھی ہم پہ ہے کہ ہم کس قسم کا کانٹینٹ کنزیوم کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو کانٹینٹ پروڈیوسرس کی کمی ہے, جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ دیٹس ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. لیکن جو کانٹینٹ پروڈیوسرز ہیں وہ تو ہم نے سائڈ پہ کر دی, لیکن جو کانٹینٹ کنزیومرز ہیں ان پہ بھی ذمہ داری ہے. میں تو پروڈیوسرز کو دیکھتا ہی نہیں ہوں نا, کنزیومر جو دیکھے گا وہ اسی کے حساب سے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے, بنانے والے تو سارے ہیں. آپ کو جو دکھ رہا ہے وہ اگر آپ کو ڈکی دکھ رہا ہے, آپ کو کوئی اور دکھ رہا ہے, وہ اس وجہ سے دکھ رہا ہے بیکاز کنزیومر اس طرف جا کے چلا گیا. ڈکی اپنا کام کر رہا ہے, اس کو وہ سمجھ آئی. اور وہ کنزیومر بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سوسائٹل ویلیوز ہی بلڈ کر رہی ہیں. آپ معاشرے میں صبح سے شام تک آپ گالیاں سنتے ہیں تو پھر آپ رات کو کانٹینٹ بھی گالیوں والا کنزیوم کرتے ہیں. جو لوگ تھوڑے سے تصوف سے ریلیٹڈ ہیں, صوفیزم سے ریلیٹڈ ہیں, وہ رات کو اس قسم کا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ آپ کی پرسنل لائف, آپ کی چوائسیز, آپ کی ویلیوز میرے خیال میں یہ ڈیسائڈ کرتی ہیں کہ آپ نے کس قسم کا کانٹینٹ کنزیوم کرنا ہے. رائٹ. مجھے جو چیز سب سے زیادہ میرے آن لائن ٹائم کا حصہ لیتی ہے وہ فیس بک پہ جو موویز کے کلپس ہیں. میں رات کو اپنے واچ اس میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یار آج کون سی چل رہی ہے, کیونکہ وہ ویوز سے اوپر آ رہی ہوتی ہے. تو آئی واچ ایٹ لیسٹ 2 to 3 کلپس
اور اس کے بعد میں ڈیسائڈ کرتا ہوں کہ یار اس میں نے فلم دیکھنی کون سی ہے. سو میری کانٹینٹ کی کنزمپشن یہ ہے. اور میرے یوٹیوب پہ آپ کو صرف میوزک ملے گا. میں صبح گھر سے نکلتا ہوں آفس کے لیے تو صبح میں نے قوالی چلانی ہے, میں وہ کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہوں, دوپہر میں نے گانے لگانے ہیں. سو وہ پاکستانی بھی ہیں, بالی ووڈ کے بھی ہیں. سو آپ ایز اے یوزر خود آپ نے بھی ڈیسائڈ کرنا ہے کہ آپ کے کانٹینٹ کی کنزمپشن کیا ہے, اور پھر وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں الگوریدمز اور کیوریشن, پھر آپ کو کانٹینٹ ملتا ہی ویسا ہے. انڈرسٹینڈیبلی. اینڈ آئی تھنک جو اگر میں پرابلی اس مکس کے اندر چیز کہوں گا وہ جو مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو انف انویسٹر منی. دیکھیں اس وقت اگر آپ کی بات بالکل میں اس طرح سے مانتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے وہ معاشرے کی عکاسی ہے, اور اس کے اوپر اگر کوئی کہتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ معاشرے کو خراب کر رہا ہے تو میں تو بالکل اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ٹویٹر وغیرہ کے اوپر کہ جی ٹویٹر پہ معاشرہ آپ کو نظر آنا شروع ہوا پہلی دفعہ. اس سے پہلے تو آپ اپنے ہول ببل میں بیٹھے ہوئے تھے, F6 F7 میں آپ کہتے تھے یہ بڑا اچھا یہ معاشرہ ہے, یہ DHA لاہور DHA کراچی, رائٹ. سو اب آپ کو نظر آنا شروع ہو کہ پاکستان ایکچولی ہے کس طرح, اور اگر آپ کو وہ برا لگ رہا ہے تو دین مے بی یو نیڈ ٹو گیٹ آف آف یور سیٹ that bubble. کیونکہ آپ پہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے نا. ریپ کیسز تو 40 سال سے ہو رہے ہیں اس ملک میں, بچوں کے ساتھ تو زیادتیاں اس ایک لمبے عرصے سے ہو رہی ہیں, مرڈرز ہو رہے ہیں. اب وہ اگر سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑھ رہا ہے, تو ہو کیا رہا ہے. حالانکہ اب پتہ لگنا شروع ہوا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی. بالکل. تو ایگزیکٹلی. سو بٹ آلٹرنیٹیو تو ایک تو یہ بات ہوگی, بٹ دین اگر میں دیکھوں نا, اگر میں کیونکہ میں انٹرنیٹ کی کنزمپشن جو ہے ہمیشہ اسکیل کرتا ہوں باقی کنٹریز سے. انڈیا کو فار ایگزامپل میں دیکھوں, اگر جہاں پر انٹرنیٹ تقریباً ہم سے 3 سال پہلے آ گیا ہوا تھا 3G 4G اور میسز کو مل گیا ہوا تھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں یوٹیوب کی بات کروں تو وہ ان کو ملا رہا جو کہ ہمارا انفارچونیٹلی بین ہو گیا. اگر ہم امریکہ کو دیکھیں تو وہاں پر بھی انیشلی یہی کانٹینٹ چلا ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے, اور اسی قسم کا جس کو آپ کہتے ہیں کریپ کہہ لیں, اس کو کچھ بھی کہہ لیں, نان سیریس میڈیم. انٹرنیٹ واز اے نان سیریس میڈیم اینڈ نوبڈی ٹوک اٹ سیریسلی, اینڈ دین ا پرٹیکولر جنریشن دین گاٹ اولڈر اینڈ ریئلائزڈ کہ ناؤ وی آر سو ایڈکٹڈ ٹو دی انٹرنیٹ دیٹ وی وانٹ آل آف آور اسٹف ٹو بی انٹرنیٹ اسٹائل. اینڈ دیر وی سو اگین بس فیڈ کو آپ اٹھا لیں, 4-5 سال وہ پروفیٹیبل نہیں تھا. someone had to bankroll it. Exactly. Right. And Vox کو اٹھا لیں, سیم پرابلم. بہت سارے پلیٹ فارمز ایسے ہی تھے. بائی دا ٹائم ایک پوائنٹ آیا جب وہ فائنلی پروفیٹیبل ہوا, دین پروفیٹیبلٹی اس کی تھرو دا روف چلی گئی. اور اب وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس جو الیگزینڈر کورٹیز کے ووٹر ہے وہ سارا کا سارا وہ تو ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہے. وہ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ جی وائس پہ کیا لکھا آ رہا ہے, اور یو نو اس طرح پہ کیا آ رہا ہے, بلومبرگ پہ کیا, ایگزیکٹلی پروگریسو نیٹ ورکس کیا کہہ رہے ہیں. تو unfortunately we don't have enough people in Pakistan first of all who are understanding that the medium has changed. We need to create a new style of content کہ اگر ٹک ٹاک پہ اگر prank چل رہا ہے تو how do you create edgy content that can compete with that prank on TikTok, right? And be also serious in terms of news and whatever, and BuzzFeed did that, they did a great job at that. But اسی کے ساتھ ساتھ انویسٹرز بھی نہیں ایگزسٹ کرتے. اچھا تھوڑا سا میں کانورزیشن کو لے کر آؤں گا آپ کے دوسرے جو ایریا آف ایکسپرٹیز میں کہوں گا. ٹھیک ہے. ایک سوال اس میں آپ نے ہاؤ گورنمنٹس آر ٹرائنگ ٹو یوز سوشل میڈیا, رائٹ. اس میں میں پولیس کی وہ ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, اب ایٹ لیسٹ چیزیں نوٹس ہوتی ہیں, اور جب آپ پہ پریشر ہوتا ہے کہ عوام دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا پہ دس ہیز بین ریزڈ, تو پھر ایکشن ہوتا ہے. ادروائز لوگ FIR لے کے پھرتے رہتے تھے, کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اور کوئی کینسل بھی نہیں کرتا. ایک وہ سارٹ آف کریڈیبلٹی بھی آ گئی ہے, ٹرانسپیرنسی بھی آ گئی ہے, اور ایک سارٹ آف آپ کا جو ہے نا ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک طریقہ کار آ گیا. آئی تھنک آئی ریمبر حمزہ واز ہیئر ایز ویل ا لٹل وائل اگو. He said the exact same thing کہ social media has actually been a great tool to not only for him to see کہ actually ground پہ کیا ہو رہا ہے, but also for people to be accountable alternatively. اسی کے ساتھ پولیس کا اگر میں خاص کر دیکھوں, ابھی میں نے دیکھا ان کا وہ سیف سٹی کا پیج ہے, بڑا ایکٹیولی وہ آپ کو سارا بتا رہا ہے جی ٹریفک کی سچویشن کیا ہے, یو نو وہ آپ کو وہ دیتا رہتا ہے, اپڈیٹس دے رہے ہیں, کون سی سڑکیں بند ہیں, کہاں پہ کیا ہے, گاڑی کسی کی چوری ہوگی. So I think that's a great thing. But یا سو سوشل میڈیا, اب اس کا مجھے بتائیے گا کہ ایک طرف آپ ڈیجیٹل کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ مینٹل ہیلتھ کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک آن سم لیول کووڈ کے ٹائم کے اوپر تو آئی فیل لائک دے بوتھ کنیکٹ ود ایچ ادر, بیکاز سوشل میڈیا از فیولنگ مینٹل ہیلتھ کرائسز اینڈ پیپل آر جسٹ فرسٹریٹڈ اینڈ وہ سارا کا سارا. بٹ وائی ڈڈ یو گیٹ انٹو اٹ؟ سو بیسیکلی سو اٹ آل اسٹارٹیڈ, آئی لاسٹ اے ویری ڈیئر فرینڈ جو میرا بچپن کا دوست تھا. ہی کمیٹڈ سوسائڈ. اور ون فائن ڈے ہم 5 لوگوں کا گروپ ہوتا تھا, ہم ایک ساتھ بڑے ہوئے, یونیورسٹی کے کالج میں ہم ساتھ ہوتے تھے. ون فائن ڈے آئی گاٹ ٹو نو دیٹ ہی کمیٹڈ سوسائڈ. دیٹ واز ویری ٹریجک, اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس نیوز کو ایبزارب کس طرح سے کروں. You didn't see any signs of نو. جب ہم یونیورسٹی میں آ گئے تو پھر ہمارے کانٹیکٹ ذرا واٹس ایپ پہ ہی ہوتے تھے, اور ایک عرصے سے
آئی واز آبزرونگ. پھر ہمارے دوستوں نے بھی بعد میں ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہی واز آؤٹ آف دی سین, اور ہم سب اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف تھے کہ ہمیں ریئلائز نہیں ہوا کہ دیر واز دس گائے از مسنگ فرام دا گروپ. مطلب ہماری تو لائف چل رہی ہے اور ہمیں لگ رہا تھا اس کی بھی چل رہی ہے, اس کی بھی چل رہی ہے. سو ون فائن ڈے وی گاٹ دا نیوز دیٹ ہی کمیٹڈ سوسائڈ. ہم 5 لوگوں کا گروپ تھا, اور آئی واز ویری اپسیٹ کہ اس نے ہم 5 میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, اس کی زندگی میں چل کیا رہا ہے, اینڈ واٹ لیڈ ہم ٹو دس ڈیسیژن. دیٹ میڈ می ریئلائزڈ کہ یار ایک بندہ جو میرا بچپن کا دوست ہے, جس کو میں آئی بلیوڈ دیٹ آئی نیو ہم ان سائڈ آؤٹ, اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میرے سے آ کے بات کر سکے یا کسی دوست سے بات کر سکے کہ یار میری زندگی میں مسئلہ چل رہا ہے اینڈ آئی نیڈ اے سولوشن فار اٹ. اس کے بعد مجھے یہ فیل ہوا کہ ہم ایز اے سوسائٹی, ایک تو ہم اتنے اوپن نہیں ہیں, ہمیں وینٹ آؤٹ کرنے کی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, یا ہمارے پاس لسنرز نہیں ہیں. لسنر کیوں نہیں ہے؟ میں مزمل کو آ کے بتاؤں کہ میری زندگی میں مسئلہ چل رہا ہے تو میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہوگی کہ یار مزمل ول جج می. مزمل تو یہ سمجھے گا کہ یار اچھا اس کی زندگی میں تو یہ مسئلے چل رہے ہیں, اب میں اس کے مسئلے سلجھاؤں کہ میں اپنی زندگی گزاروں. سو ہم ایز اے سوسائٹی ہم میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. آئی اسٹارٹیڈ دس پروجیکٹ. ایک تو اس نام اٹس کالڈ بات کرو. نام کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ وینٹ آؤٹ کریں, آپ کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, آپ کے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, تو آ کے آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جس اسپیس کو میں نے کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایک سائیکالوجسٹ کو وزٹ کرنا ہے, اور تھوڑے سے لوگ ہمیں بھی جانتے ہیں مزمل کے علاوہ. سو میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤں گا اور کوئی بندہ میری تصویر لے گا. ہمارے بہت سارے ایسے پبلک فگرز جو میرے جاننے والے بھی تھے, جو میرے دوست بھی تھے, ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ یار میں ڈپریشن میں ہوں, لیکن میں کسی کے پاس جا نہیں سکتا. جا کیوں نہیں سکتا؟ کسی نے تصویر لے کے انسٹاگرام پہ ڈالنی ہے, ٹویٹر پہ لگانی ہے, #depression XYZ, یہ تو گیا. سو وہ جو لوگوں میں ڈر تھا کہ میں نے ہیلپ سیک کرنی ہے. It's not just celebrities, right? ایک سوشل اسٹگما ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کا کوئی دوست یار آپ کو دیکھ لے اور کہا ہے اللہ یہ تو پاگل ہے, کیونکہ دماغ میں تو نہیں رہا پاگل ہے. ہاں پاگل ہے. سو وہ جو لوگوں میں ڈر تھا کہ میں نے کسی کے پاس جانا ہے اور اس کی کوئی تصویر ہو جائے گی, کوئی جان لے گا, کوئی دیکھ لے گا, وہاں پہ کوئی مل جائے گا, وہ لوگوں کو ہیلپ سیک کرنے سے روک رہا تھا. سو ہم نے کیا یہ کہ ہم نے ایک سائیکالوجسٹ کی ٹیم بنائی, ان کو اپنی ویب سائٹ پہ لسٹ کیا اور لوگوں کو کہا کہ آپ نے اس بندے کا یہ پروفائل ہے, یہ چائلڈ ابیوز کا اسپیشلسٹ ہے, یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹرس کو دیکھتا ہے, یہ فیملی میٹرس کو دیکھتا ہے. ہم نے ایک 10 سے 15 لوگوں کی ٹیم بنائی اور ان کو ویب سائٹ پہ لسٹ کر دی, اور لوگوں کو کہا کہ یار آپ آئیں, ان کو بک کریں, اگر آپ نے مدد آپ یو وانٹ ٹو سیک ہیلپ تو آپ ان کو بک کریں, اس کی یہ فیس ہے وہ آپ اس کو دے دیں, اور آپ آن لائن کنیکٹ ہو جائیں. آپ گھر میں بیٹھ کے یو کین ہیو اٹ, یو کین ہیو دیٹ ہیلپ. So there's a certain level of discretion there as well, where just you have your phone and you can talk to someone and nobody out there has to know. And we don't monitor that session. Right. ہم کلائنٹ اور سائیکالوجسٹ کا وہ پریولیج بھی برقرار رکھتے ہیں. پھر بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اب ایوری سائیکالوجسٹ ہیز اٹس فیس. بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جو فری آف کاسٹ بھی بیچ میں سیشنز لے لیتے ہیں, لیکن میجورٹی وین یو آر گیونگ 45 minutes تو پیپل لائک ٹو چارج فار اٹ. اس کا ہم نے حل یہ نکالا کہ ہم نے ایک چیٹ لائن بلڈ کی جس کے لیے ہم نے والنٹیئرز رکھے. وہ والنٹیئرز کلینکل سائیکالوجی کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں یا وہ پریکٹس ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور اس کو ہم نے ایک شفٹس میں ڈیوائڈ کر دیا. وہ 24 گھنٹے آپریٹ ہوتی ہے, لیکن اس کا موڈ آف جو کمیونیکیشن ہے دیٹس میسیجنگ. آپ ویب سائٹ پہ آتے ہیں, آپ ہمیں میسیج کرتے ہیں, ایک والنٹیئر آپ سے بات کرتا ہے, آپ نے وینٹ آؤٹ کرنا ہے, آپ نے گالیاں دینی ہیں, آپ نے بات کرنی ہے, آپ کا دوست بھاگ گیا ہے, آپ کی دوست چھوڑ کے چلی گئی, سو ایوری تھنگ دیٹس بادرنگ یو کین جسٹ وینٹ آؤٹ اینڈ وی وونٹ جج یو. ہم آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ آپ کون ہیں, اور ہم آپ سے جو انفو لیتے ہیں دیٹس جسٹ نیم اینڈ ای میل اینڈ لوکیشن. لوکیشن میں اس وجہ سے لیتا ہوں کہ آپ کی طرح ڈیٹا انالیٹکس کا مجھے بھی شوق ہے, تو ہم جج کرتے ہیں کہ کس علاقے سے زیادہ کیوریز آ رہی ہیں, کہاں پہ, کس صوبے سے, کس شہر سے. That's definitely going to help you in the future. کہ اگر آپ نے کہنا ہے کہ میں نے اس علاقے میں بھی brick and mortar presence ڈالنی ہے یا میں نے کچھ اس کا کرنا ہے, تو وہ اب جو مجھے کووڈ کے بعد جو مجھے چیز فیل ہوتی ہے کہ وہ یہ کہ ہمیں سپورٹ گروپس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. آن لائن تو اٹس فائن, لیکن وہ ایک اسپیس جو آپ نے آن لائن آکوپائی کی ہوئی ہے وہ آپ سے یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ باہر جا کے لوگوں سے ملیں, آپ گھر سے باہر نکلیں. سو وہ آئی فیل کہ ہمیں اس طرف زیادہ سپورٹ گروپس کی طرف زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, آئی ڈیفینیٹلی تھنک کہ کووڈ نے جب سے لوگوں کو گھروں میں بند کیا نا, تو اس کی وجہ سے ایک سارٹ آف ڈی ہیومنائزیشن بھی ہو گئی ہے سوسائٹی کی, اور آپ اس کی وجہ سے زیادہ ایک تو آبویسلی دیر آر مینٹل ہیلتھ ایشوز میجر, وہ تو ہیں ہی ہیں, بٹ ایوریج انڈیویجولس بھی جو ہیں وہ they're much more ready to be aggressive, they're much more ready to hate, simply because انہوں نے نا وہ جو ہوتا ہے نا, باہر جاتے تھے آپ لوگوں کی فلاس دیکھتے تھے, اپنے فلاس دیکھتے تھے, آپ کو انسانیت کا وہ علم ہوتا تھا, آپ کو یار ٹھیک ہے درگزر کرنا سیکھ جاتے تھے. اب آپ کو لگتا ہے کہ سب
اور انٹالرنس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کووڈ کے ٹائم پہ نا, اب آپ کسی کو برداشت نہیں کرتے. آئی ہیو سین پیپل جو بہت پڑھے لکھے لوگ اور بہت اچھے پروفائلس کے اینڈ دے آر سلیپنگ دیئر وائفس. اور مجھے یہ چیز بہت مزمل, آئی فیل ویری بیڈ اباؤٹ اٹ کہ ہماری سوسائٹی میں نا ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ اگر آپ کو غصہ آ جاتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ دس سچویشن از گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول, تو آپ نے اس میں سے نکلنا کیسے. ہماری یونیورسٹیز میں یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے, ہاؤ ٹو کنٹرول یور اینگر. ڈیجیٹل کو تو چھوڑ دینا, ایپس بنانا تو سکھا ہی نہیں رہے. C++ ابھی تک چل رہی ہے, جاوا پڑھا رہے ہیں, کوئی ریئیکٹ نیٹو پہ نہیں آ رہا, کوئی پائتھون پہ نہیں آ رہا. تو یہ تو بیسکس ہیں, اس میں تو لڑائی نہیں ہے اپنا. دس آئی ڈونٹ نو وین اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. ہمارے بچوں کے بچے آگے پھر پائتھون پڑھیں گے. لیکن یہ جو بیسکس ہے نا کہ آپ نے ڈپریشن کو کس طرح کوپ کرنا ہے, آپ نے اپنے اینگر کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, وہ سبجیکٹس ہونے چاہیے, وہ پڑھایا جانا چاہیے کہ یار آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر زندگی میں کسی برے فیز میں آتا ہوں تو ہاؤ کین آئی گیٹ آؤٹ آف اٹ. یونیورسٹیز کو چاہیے کہ اپنے کریکولم میں اس قسم کے سبجیکٹ ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی وہ کیا ہوتا ہے کمپلسری اور دوسرے والا آپشنل سبجیکٹ ڈال دیں یار, الیکٹیو ڈال دیں کہ آپ نے ڈپریشن کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. I feel کہ وہ اسپیس ہماری بہت زیادہ ابھی تک خالی ہے. I feel like we always talk about universities and Azad Chaiwala was here as well. He kept on saying universities کو change کریں. Again it's an easy escape. یونیورسٹی نظام بدل لیں اور شفقت محمود صاحب کر لیں گے ہم ایزی. وہ بدلنا تو ہے نہیں. بٹ اگر ہم نظام, ٹھیک ہے یہ ہے کہ نظام کی تبدیلی کی بات کرتی, بٹ آئی فیل لائک کہ ویئر دیر از اے ڈیمانڈ دیر از آلویز اے ریکوائرمنٹ فار اے سولوشن ایز ویل. اینڈ ون آف دوز سولوشنز پوٹینشلی فار ایگزامپل از بات کریں. واٹس دا ویب سائٹ فار دیٹ بائی دا بات کرو .org. بات کرو .org. سو ول ڈسپلے دیٹ ہیئر ایز ویل. فری ہے, یہ مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہوں, بیکاز the cause is very close to my heart. And I've seen my friends getting into that phase. A very good friend lost her parents recently, اور میرا ان کے والدین کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق تھا اور ہماری دوستی بھی بہت اچھی تھی. تو I've seen very close people going through that phase, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار میں ان کو اس میں سے باہر کس طرح سے نکالوں. اور this thing is all free. اس لیے ہم نے وہ جو سائیکالوجسٹ کی فیس ہے وہ ڈائریکٹلی ان کو جاتی ہے, اور جو فری آف کاسٹ ماڈل ہے وہ ہم ایکسپینس اپنی کاسٹ پہ ہم اس کو چلا رہے ہیں. سو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار اس میں سے پیسے کما لو, اس میں سے جنریٹ بزنس آؤٹ آف اٹ, لیکن مے بی ایٹ سم پوائنٹ ڈوئنگ اے بنچ آف ادر تھنگز ایز ویل دیٹ یو آر پیشنیٹ اباؤٹ. پیسہ وہاں سے آ رہا ہے تو بندہ پھر کچھ چیزیں آپ کو سوسائٹی کے لیے کرنی پڑتی ہیں, اور وٹ گوز اراؤنڈ دیٹ کمز اراؤنڈ. آپ جتنا گڈ کارما باہر جتنا گڈ کارما آپ باہر بھیج رہے ہیں وہ ایونچولی آپ تک آئے گا. بالکل, آپ نے کسی کا دل توڑا ہے تو پھر آپ کا بھی ٹوٹے گا, کسی کا آپ نے جوڑا ہے تو پھر آپ کا بھی جوڑے گا. نہیں 100%. So I understand this is taking a part of your time as well. پروفیشنلی تو میں نے آپ سے تھوڑا بہت وہ کر لیا. آپ نے مجھے ویسے نیوز والے میں نا آپ گھما لیا, میں نے کہا ہاں بدل جائے گی نہیں بدلے گی, آپ آئی نہیں, بٹ آئی انڈرسٹینڈ یو ہیو کمپلشنس. بٹ اب میں تھوڑا سا ایک کنورزیشن ہے, دس از اے کنورزیشن, سو دس از ناٹ ان پٹ. میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ اپنا جو مائنڈ سے آپ مجھے جو بتا سکتے ہیں. ایک چیز ہے میرے دماغ میں اسٹک ہے, جو میرا پوڈ کاسٹ ریگولرلی سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, میں نے بھی سنا. ہم اسی طرف جا رہے ہیں. ہاں ہم اس طرف جا رہے ہیں فائنلی. پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں ہے, یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نہیں سوری غلط اسٹیٹمنٹ ہے. پاکستان میں کوئی جوان لیڈر نہیں ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے. 30 سیکنڈس. پاکستان میں خان صاحب نے پش اپس تو لگائے ہیں یار, کیوں نہیں؟ میاں صاحب نہاریاں بھی کھایا. بلاول کی دیکھیں فزیک ماشاء اللہ وہ جوان ہے, کیوں نہیں ہے جوان لیڈر؟ سارے جوان ہیں. بلاول کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں تھیوریٹیکلی اسپیکنگ کہ وہ ایک جوان لیڈر ہیں, بٹ اگین بلاول کو لیڈرشپ کا آپ ایک ڈیفینیشن میں جائیں گے اور آپ پھر اس کے اندر میں پھر آرگیو کر سکتا ہوں کہ ہی از ناٹ اے لیڈر یٹ. ڈو یو تھنک اینی ون آف دیم از اے لیڈر یٹ؟ اچھا, میرا اس میں نا بڑا ایک سائنٹیفک اپروچ ہے. سائنٹیفک اپروچ یہ ہے کہ جنرلی نا پوری دنیا میں یہ نظام رہا ہے کہ جو پاور ہوتی ہے نا, پاور پولیٹیکل ہو, پاور بزنس کی ہو, پاور جس چیز کی بھی ہو, وہ کسی بھی فیملی میں تھرڈ جنریشن جو ہے نا وہ پاور ڈسٹروائے کرتی ہے. راس چائلڈز اٹھا لیں, بہت خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلی جنریشن بناتی ہے, باشعور ہوتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو آپ اٹھا لیں.
دوسری جنریشن جو ہے نا اس نے دیکھا ہوتا ہے گروئنگ اپ کہ پاپا جب گرو کر رہے تھے کیسے تھے, پاپا جب گرو کر گئے تھے تو کیسے تھے, تو وہ بڑے بہت. تیسری جنریشن از جنرلی بورن انٹو ویلتھ, سو دیر انفارچونیٹلی دیر انیبل ٹو, اینڈ اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ ایسا ہوگا بٹ اٹس جسٹ اے سائنس, اور یہ دنیا بھر کی بڑی فیملیز کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ تھرڈ جنریشن جب آتی ہے تو انفارچونیٹلی دیر بیکاز دیر بورن انٹو ویلتھ دیر ان اے ببل, اینڈ بیکاز آف دیٹ دیر انیبل ٹو ہیو دا ویژن ریکوائرڈ ٹو ٹیک دا نیکسٹ اسٹیپ, رائٹ. اور پھر لیڈرشپ کا وہاں پر فقدان آ جاتا ہے اس پرٹیکولر اس میں. تو اگر میں ڈائنیسٹیز اٹھاؤں اپنے ملک کی تو وہ تمام جو ہے وہ تھرڈ جنریشن پہ چل رہی ہیں اس ٹائم پہ. مریم نواز پرابلی سیکنڈ جنریشن ہے, بٹ مریم نواز کی اگین شیلف لائف کم ہے بیکاز شی از اولڈر, شی لکس ینگر بٹ شی از ایج وائز شی از پریٹی اولڈ, رائٹ. سو اس سینس میں اگر میں آپ سے کہوں تو کیا آپ کو کیا خیال ہے اگلے کتنے عرصے میں؟ 20 سال. مے بی دیر وڈ بی somebody new جو ان میں سے شاید کوئی بھی نہ ہو. کوئی نام آپ کو لگتا ہے جو کہ پوٹینشلی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر ہم ینگ لیڈرس کی بات کریں تو ابرار الحق بیچارہ کب سے اسٹرگل کر رہا ہے, اور ابھی جواد احمد نے بھی پارٹی بنا لی ہے. سو جواد کا کیا, آئی میٹ somebody جن کو بھی ریسنٹلی بہت بڑا پورٹ فولیو دیا گیا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب FSC میں تھا تو میں نے اس کرسی کی تمنا کی تھی, اور ابھی میری عمر کے اس حصے میں مجھے یہ کرسی ملی ہے. سو it's about when you think about it and when you start. Right. So ابرار اور حمزہ علی بازی تو کب سے PTI کے ساتھ ہیں, لیکن they are not in, ابرار تو زیادہ مین اسٹریم پالیٹکس میں ہیں لیکن وہ ابھی تک اس پورٹ فولیو میں نہیں آئے. سو ینگ لیڈرس کی اگر ہم بات کریں نا تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان میں سے, یار یہ بعد میں ویڈیوز بنا کے پھر لوگ مجھے ٹویٹ کریں گے کہ بھائی تم نے 30 سال پہلے تم نے یہ بولا تھا, تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان میں سے اگین یہ اوپینین ہے نا, دیکھیں اوپینینز چینج, مجھے لگتا ہے ریالٹیز چینج. ابھی آپ کرنٹ ریالٹی کے حساب سے ابھی ان حالات میں, ابھی میں 26 سال کا ہوں تو 46 سال میں جا کے مجھے نہیں لگتا ان میں سے کوئی ہوگا, اور اگر ہوا تو دیٹ وڈ بی پرابلی ہو سکتا ہے جواد احمد ہو یا ابرار الحق کا بچہ ہو. لیکن آئی سی اے ٹوٹلی ڈفرینٹ اور نیا بندا. بٹ اگین وہی والی بات ہے کہ آج سے 30 سال پہلے اسٹوڈنٹ یونین تھا تو وہ بچہ جو تھا نا اس کی ایک پولیٹیکل واٹ وڈ یو کال اٹ, ایک اپ برنگنگ کہہ لیں پولیٹیکل, یا پولیٹیکل جسے کہتے ہیں کہ وہ ٹیچنگ ہو رہی تھی یا وہ سیکھ رہا تھا, رائٹ. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک میجیکلی ایک دن اٹھے گا, ٹھیک ہے, وہ فلپ کرے گا. اور میں بڑی سمپل سی آپ کو مثال دیتا ہوں, وقار زکا صاحب اپنی پارٹی بنانے لگے ہیں. وقار زکا صاحب جو ہیں ہی از اے گریٹ ایکٹیوسٹ, اور میں اسی وجہ سے کہتا ہوں بار بار کہ ایکٹیویزم اور لیڈرشپ دو بہت فرق چیزیں ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ناٹ ایوری ایکٹیوسٹ از اے لیڈر, اور ہر پولیٹیشین بھی لیڈر نہیں ہے. آپ بہت سارے لوگوں کو کرسیاں مل جاتی ہیں, بہت سے لوگوں کو ٹکٹس مل جاتے ہیں, لیکن دے لیک دیٹ لیڈرشپ کیپیسٹی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت بہترین لیڈرز ہوتے ہیں لیکن وہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہوتے, اور ان کی کوئی بات, وہ ایکٹیوسٹ بھی ہوتے ہیں تو ان کی کوئی بات سن نہیں رہا ہوتا. سو اگر کسی کو فیم مل رہا ہے, وقار بھائی بہت زبردست کام کریں کرپٹو کے لیے, وہ لڑ پڑے ہیں گورنمنٹ سے, اور ابھی ان کے کیے ہوئے کام دے آر جنریٹنگ امپیکٹ. اب پارٹی تو انہوں نے بنا لی ہے, لیکن دیٹ وڈ ٹیک اے لانگ وے. وقار بھائی کو بھی عمران خان کی طرح 20 سال کی اسٹرگل کر کے شاید وہ اس پوزیشن تک پہنچے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مزمل جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں نا وہ بہت مختلف ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے میں ٹویٹ کرتا ہوں نا کہ بھائی اس بچے کے لیے فنڈ ریز کرنے اور فیس اکٹھی کرنی ہے, تو دیر وڈ بی ٹینز آف پیپل جو آ کے ڈونیشن دیں گے. لیکن میں جب کہوں گا نا کہ ادھر آ کے اسلام آباد میں پریس کلب کے باہر پروٹیسٹ کرنا ہے, اور مجھے لگتا ہے میرا اتنا زیادہ فالوور ہے تو وہ سارے کے سارے امڑ آئیں گے, تو دیر وڈ بی لائک 10 پیپل, وہ بھی میرے کلوز فرینڈز آ کے کھڑے ہوئے ہوں گے. سو سوشل میڈیا ہمیں بہت زیادہ ایک ببل میں رکھتا ہے کہ یار میں تو یوں ایک پوسٹ ڈالوں گا تو جنتا بھاگتی بھی آئے گی باہر, اور اصل میں ایسا ہوتا نہیں. یار وہ ہوتا یہی ہے نا کہ جو انسان کرپٹو کے لیے وقار بھائی کو سپورٹ کر رہا ہے نا, وہ آخر میں گیس کے میٹر کے لیے ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. بالکل رائٹ. سو اور اس نے اپنے بچوں کے لیے اس کرپٹو سے تو اس نے چلو اپنا نظام وہ چلا لے گا, لیکن ایونچولی ہی وانٹس اے لائف اسٹائل فار ہز فیملی اینڈ فار ہز چلڈرن, ہز جنریشن. سو بیسکس جو آپ کے معاشرے کے نا وہ ہمیشہ یہی رہیں گے کہ مجھے سستی روٹی دے دو, مجھے گھر دے دو, مجھے بجلی ٹائم پہ ملے. یہ چیزیں اگلے 30-35 سال تک بھی آپ کی ضرورتیں یہی ہوں گی, کیونکہ اسلام آباد میں تو F6 میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ یار سب فٹ ہے, یہاں پہ تو بجلی بھی آ رہی ہے, یہاں کا تو DC بھی اچھا ہے, یہاں پہ تو پانی بھی مل رہا ہے, اور اب ہمیں کرپٹو چاہیے. اب ہمیں کرپٹو چاہیے, اب ہم چاہتے ہیں ٹویٹر آ کے پاکستان میں آفس بنائے. لیکن آپ سکھر جائیں, آپ پنڈی اسلام آباد کے جو پیری اربن ایریاز میں وہاں چلے جائیں. سو
مسئلے اس ملک کے اور اس معاشرے کے اگلے 50 سال تک یہی رہنے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون ان مسئلوں کو آ کے حل کرے گا. پچھلے 70 سالوں میں تو نہیں حل ہوئے, اور 4 مختلف ہم نے لوگ دیکھے جنہوں نے کوشش کی اس کو حل کرنے کی, جو ابھی بھی اس ملک کی سیاست کا حصہ ہے. تو جو اگلا بندہ آئے گا, چاہے وہ وقار بھائی ہوں چاہے وہ ابرار بھائی ہوں, اس نے ان مسئلوں کے حل کے لیے کیا کرنا ہے. مسئلہ یہ کہ جب میں یہاں پہ بیٹھ کے بات کروں کہ یار میں پرائم منسٹر بنوں گا تو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, لیکن جب آپ اس کیپیسٹی میں آتے ہیں تو یو نو ہاؤ فیکٹرز ہی فرق ہیں سر, فیکٹرز ہی فرق ہیں. یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ میں تو اگین آزاد بھائی آئے ہوئے تھے, بہت رسپیکٹ ان کے لیے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بٹ انہوں نے ایک ٹائم پہ بولا, انہوں نے کہا میں اگر منسٹر بن جاؤں, میں کل اگر منسٹر بن گیا تو میں ان سے کہوں گا کریکولم چینج کرو. ان کو کریکولم کا بولیں گے, لا سوٹ پڑے گا ادھر سپریم کورٹ میں, وہ کہیں گے بھائی ہوا کیا میرے ساتھ. ریالٹی بڑی فرق ہے, نظام بڑا مختلف ہے, اور آپ نے نظام میں پرفارم کرنا ہے. آپ نے اس نظام کو کے ساتھ چلنا بھی ہے. پرفارم تو مطلب بہت بات کی بات ہے نا, آپ نے اس نظام میں پہلے فٹ ہونا ہے. اس کیبنٹ میں اتنے زیادہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ڈیجیٹل پہ کام ہو, اس ملک میں کمپنیز آئیں, یہاں پہ انویسٹمنٹس ہوں, لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ کچھ کر نہیں سکتے, کیونکہ وہ ایک سیٹ اپ ایسا بن گیا جہاں پہ آپ کے لیے پرفارم کرنا, آپ کے لیے سروائیو کرنا, اور آپ کو یہ بتانا کہ یار یہ دس از انوویٹیو, یہ نئی چیز ہو رہی ہے, یہ ساری دنیا میں ہو رہی ہے, ہم آلریڈی پیچھے ہیں, یہ یہاں پہ بھی کر کے دیکھیں. آپ نہیں کر سکتے. لوگ منسٹرز روتے ہیں کہ یار چھوڑ دو, بس اس پہ نہیں بات ہو سکتی, اس کو جانے دو, کیونکہ they know how things are going to work. اور 90% کیسز میں ہمیں لگتا ہے یار میرے پاس اتھارٹی آئی نا, پاور آئی تو بھائی تو بدل دے گا سب کچھ. اور وہ مسئلہ یہ کہ پاور جس دن آتی ہے نا, اس دن آپ کے ہی سارے وقار بھائی کے سارے سپورٹرز وقار بھائی کے اندر باہر ہو جائیں گے کہ بھائی اب ڈیلیور کرو اور ہاں, اور وہ چیز وہی آپ کے جو سپورٹرز تھے وہ آپ کے ہیٹرز بن جائیں گے, وہ آپ کو صبح شام کا آپ کے اوپر حساب رکھیں گے, وقار بھائی ول ناٹ ایون نو کہ واٹ ٹو ڈو. سو اگین لائک آئی سیڈ کہ ایک تو یہ بات ہے کہ لیڈرشپ میں ریلی کرنا بڑا ضروری ہے. فار ایگزامپل پیپل لائک وقار زکا ہیو شون دیٹ, پیپل لائک جنید اکرم فار ایگزامپل ہیو شون دیٹ, لائبریری بنوانے کے لیے, اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے. بٹ ایک پازیٹیو سولوشن اورینٹیڈ اپروچ, وہ چیز بڑی ضروری ہے. اگین ہم نے جو نام لیے ہیں وہ ہم نے کانٹینٹ کریٹرس کے لیے ہیں. دیٹس کوائٹ آڈ کہ ہماری ریکال میں کانٹینٹ کریٹرز آ رہے ہیں کل کا لیڈر. میں ایک نام تھرو کرتا ہوں جسٹ ٹو سارٹ آف آپ کے برین کو ٹکل کرنے کے لیے. علی ترین پوٹینشل, لیکن علی ترین کے پاس فیکٹر سارے پورے ہیں. علی ترین ایک سر اچھا ہے. ہاں علی ترین کے پاس سب سے بڑی طاقت وہ ہے جو اس ملک میں سب سے زیادہ کام کرتی ہے. سو لیکن ڈپینڈس نا کہ جب علی ول کم انٹو پاور, ہز فادر از این ایکسیلنٹ پولیٹیشین, ہی نوز ہز جاب, اور جب ہم پاور کی بات کریں نا تو ہی نوز ہاؤ ٹو مینوور دیٹ پار. سو علی اگر ہم اگلے 30 سال میں دیکھیں تو علی اگر پار میں آ جاتے ہیں تو میرا کیونکہ اس بندے کے ساتھ ذاتی انٹریکشن نہیں ہے, بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہم پرسنلی جانتے ہیں, لیکن علی وڈ if his father backs him تو علی could be a very good leader. I see him as a very good contender. Exactly. 100%. Depends on how his father takes him through that road. I think میں آپ کو اس طرح بتاؤں, میں نے پچھلے 3 سال بڑا ایکٹیولی علی کو دیکھا because he's second generation, right? یہ زیادہ وہ ہے, لاجیکل ہے. انہوں نے بائی الیکشن لڑا, بائی الیکشن ہارے. میرے الیکشن میں ان کو ٹکٹ بہت آرام سے مل سکتا تھا, انہوں نے ٹکٹ نہیں لیا, انہوں نے جا کے کرکٹ ٹیم خریدی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ایک اچھے پولیٹیشین کی نشانی اس ملک کے اندر کہ پہلے ایک فرصت میں جاؤ جا کے کرکٹ ٹیم خریدو, اور اس نے اپنی فین فالوئنگ وہاں سے بلڈ کرنا شروع کی. پھر انہوں نے کیا کیا, وہ گراس روٹ پہ گئے. ہمارا جو 3rd جنریشن کا جو فلٹر ببل ہے نا, وہ کہتا ہے کہ میں تو پورے ملک کا لیڈر ہوں, اس ان سے باہر نہیں نکلتا. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا بھائی میرے پاس اس وقت ساؤتھ پنجاب ہے, انہوں نے اس کی کرکٹ ٹیم خریدی. انہوں نے اس وقت, اور انہوں نے بہت سارے لوگوں سے لڑ کے خریدی, اور وہ جو دوسرا سیگمنٹ تھا وہ بھی بہت پاورفل تھا. اینڈ دے میڈ دیٹ ٹیم. اور انہوں نے اپنے ایریا کے لیے, اپنے اس لودھرا کے لوگوں کے لیے, وہاں پہ یار میں نے اس سے پہلے کبھی میچز ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. اور اب آپ لودھرا کے ان کے علاقے کا جو بھی لودھرا ہی ہے, تو اب وہاں کے بچے سے بھی آپ پوچھیں نا کہ یار وہ کہتے ہیں بھائی علی ترین یہاں پہ تو کرکٹ لے, یہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹرز آئے, اس سے پہلے کوئی آیا نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ آگے سچویشن کس طرف جا رہی ہے. یہ ساؤتھ پنجاب بنانے کے لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو علی ترین کا کریئر لانچ وہاں پر سیٹ ہے, اور وہاں سے سیدھا چیف منسٹر, اور چیف منسٹر کے بعد پرائم منسٹر. ایگزیکٹلی. سو آئی ڈو سی ہم ایز اے ویری ریئل. اب وہ کیسے کھیلتے ہیں وہ ان کے اوپر ہے, بٹ ابھی تک اچھا کھیل رہے ہیں پرسنلی. ایگزیکٹلی. اینڈ ہی از, میں نے نہیں دیکھا, آئی فالو ہم آن ٹویٹر, لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ شاید علی پہ ایکسیپٹ فار دا اپوزیشن اس پہ کوئی کرٹیسزم ہو. پیپل لائک ہیم فار کرکٹ اینڈ ایوری تھنگ, اور پھر اس کو پتا, وہ ہے بھی نوجوان, تو اس کو پتا ہے کہ کون سی چیزیں ٹویٹر پہ ڈالنی ہے, کون سی انسٹاگرام پہ ڈالنی ہے. ویری اسمارٹ ود لینگویج, اینڈ ہی ہیز بلڈ این ایکسٹریملی پیپل وڈ
die for him, جو اس کا کور فین ہے, وہ جو اس کی ٹیم کو فالو کرتا ہے, جو اس کو فالو کرتا ہے, اور جو اس کے باپ 20 سال کے بعد, جو 20 سال کے بعد والا ووٹر ہے نا, دیکھیں وہ اس کے والد صاحب کی سیاست کو تو اسے ڈس ریگارڈ کر چکا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو اسے پالیٹکس میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, جو خاص کر میں نے علی کی چیز دیکھی وہ یہ دیکھا کہ انٹرویوز اگر آپ سنیں نا, کرنٹ کے ساتھ ایک آیا ہوا تھا, اس طرح کا آیا ہوا تھا, ہی ہیز اے لاٹ آف پروگریسو آئیڈیاز ان اے ویری ویل کلچرلی کانٹیکسٹڈ لینگویج, رائٹ. سو ہی از گیونگ یو دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز. وہ آپ کو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان کا راستہ دے رہے ہیں. مجھے لگتا ہے علی ترین کے علاوہ علی حمید بھی لیڈر بن سکتا ہے, علی حمید سیاستدان بن سکتا ہے. لیڈر تو وہ ہے, لیکن علی حمید ایبسلیوٹلی ہی از آلسو, وہ بڑے مزے سے نا آپ کو برفی میں ڈال کے بڑی باتیں کر جاتے ہیں. سو وہ ہم اگر اپنے سرکلز میں بھی دیکھیں نا, تو آئی سی پیپل ہو کوڈ بی پوٹینشیل لیڈرز, لانچ ہونے والی بات ہے. لیکن وہ پھر علی حمید جیسے لوگ شاید سیاست میں نہ آئیں, اور جو آئیڈیولوجیکل ریزنس کی وجہ سے شاید. ایگزیکٹلی. سو وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک کیپیسٹی میں ہیں, اف یو وانٹ ٹو لیڈ یا اف یو وانٹ ٹو چینج فیٹ آف دس کنٹری, تو پھر آپ کو شاید اس قسم کی چیزوں میں پڑھنا پڑتا ہے. جاوید آفریدی کو میں دیکتا ہوں, ہی از گوئنگ ریئلی ویل. مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹائم پہ جاوید would Donald Trump. I mean, not because of the fact کہ Donald Trump type کے خیالات ہیں ان کے, but in terms of businessman converting into a politician. اور اس وقت پاکستان کا وہ واحد بزنس مین ہے جو اتنا ویل کنیکٹڈ ہے, اور جو اکانومی کے لیے اتنے بڑے اسٹیپس لے رہا ہے. سو وہ سر بڑے موبائل فون انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا, ابھی یہ لوکلی اسمبل ہو رہے ہیں, ان کی موبائل فون ہو رہے ہیں, گاڑیاں اسمبل ہو رہی ہیں, گاڑیاں اسمبل لیپ ٹاپ سے انہوں نے شروع کیا, پھر وہ برانڈ کو اپنے لے کے اب وہ گاڑیوں کو بنا رہے ہیں پاکستان میں. اور وہ جو ان کی پرائس رینج ہے, ابھی کچھ حلقوں سے مجھے سننے کو ملا ہے کہ جب یہ پالیسی بن جائے گی تو وہ بہت کم ہو جائے گی. سو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جاوید آفریدی بھی آنے والے ٹائم میں آپ کو پارلیمان میں نظر آئے. آئی ہوپ, بیکاز پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, جو پیسے والا بزنس مین ہوتا ہے نا, وہ میاں منشا ٹائپ ہو جاتا ہے یا ملک ریاض ٹائپ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کرپٹ ہے, جاوید ہاشمی جاوید کیا نام ہے یار, آفریدی کرپٹ بن جائے گا 2 منٹ کے اندر. دیکھیں اس میں 2 طریقے ہیں نا, کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور پاور ہے, یا تو آپ نے پھر پاور سرکلز کو کنٹرول کرنا ہے, یا پھر آپ نے سامنے آ جانا ہے. بہت سارے بزنس مینس ہیں جو سامنے نہیں آتے, لیکن دے آر کنٹرولنگ اٹ. سو وہ ڈپینڈ اس بندے پہ کرتا ہے. جاوید بھائی کی اپنی مرضی ہے, ابرار بھائی کی بھی, جتنے نام لیے میں سب کو کلیریفائی کر دوں. ابرار الحق کی اپنی مرضی ہے کہ اس نے سیاست, وہ تو ہے سیاست میں, وہ پرائم منسٹر کبھی بنیں گے نہیں بنیں گے, ہمارے بچے ہوں گے اس وقت. جاوید بھائی کی بھی مرضی ہے, لیکن جاوید بھائی کو ایز اے بزنس مین آئی آئیڈیلائز ہم. وقار بھائی کرپٹو میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بس لیٹس سی کہ ہاؤ ہز ایوالو کس طرح کرتے ہیں. علی حمید بہترین سیاستدان, علی would be a good politician if he comes into it. پھر کون تھا, علی ترین ان سب میں سے ابھی فیوریٹ جا رہا ہے, علی ترین بنے گا. انٹرسٹنگ. اور آپ کو لگتا ہے کہ ان ٹرمز آف سسٹم, ٹھیک ہے, سسٹم ہم بہت بات کرتے ہیں, میں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے میرا ایک انفارچونیٹ ایکسپیرینس بھی رہا ہے سسٹم کے ساتھ. ابھی جو ہے نا سسٹم ہمارا بڑا کنفیوزڈ ہے, اور میں جب سسٹم کی بات کرتا ہوں, میں گورننس کی بات کرتا ہوں, میں جو نظام ہے آپ کا, آپ کے لاز ہیں, آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, آپ کی ساری چیزیں ہیں, ایک بڑا کنفیوزڈ ہے, بیکاز آپ نے برٹش سے انہیریٹ کیا, اور آپ نے جو ہے نا اس کو درمیان میں چیپیاں لگائی ہیں آپ نے نا. ایکچولی تو ادھر کسی نے کچھ بولا تھا, آپ نے ایک چیپی یہاں لگا دی اور وہاں لگا دی, اور اٹس ناٹ ریئلی کلچرلی کنٹیکسچلائزڈ, اینڈ اٹس ناٹ ریئلی پرابلم سالونگ مینٹیلٹی سے نہیں بنا. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں, اور اب میں ذرا زیادہ پریزنٹ کی طرف آ رہا ہوں, کہ آنے والے وقتوں میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا نظام جو ہے وہ فنڈامنٹلی یا ریڈیکلی چینج ہوگا, یا بس ایسے ہی ادھر اور مزید چیپیاں لگا کر کے جہاں پر لوگ خوش ہو گئے. مزمل, جو ہمارا نظام ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے, آئی کوڈ بی رانگ, میرا پرسنل اوپینین ہے کہ وہ ہماری ویلیوز پہ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ویلیوز کیا ہیں, جیسے آپ والا انسیڈنٹ ہوا, آئی ہیو نیور لکڈ انٹو آئیز آف مائی فادر آؤٹ آف رسپیکٹ. میں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھا, اور میں نیچے دیکھ کے بات کرتا ہوں, کیونکہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے میرے دادا دادی سے اس طرح سے بات کرتے ہوئے. سو وہ چیز میرے میں ہے. آپ کا جو سسٹم ہے وہ آپ کی ان کور ویلیوز پہ بیسڈ ہے, جو آپ کو اس معاشرے نے دی ہیں, یا آپ کے گھر نے دی ہیں, یا آپ کی سوسائٹی نے. اور وہ ویلیوز آپ کو اسکول سے مل جائیں گی, یونیورسٹی سے مل جائیں گی, گھر کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے. جو پرٹیکولر انسیڈنٹ جو آپ کے ساتھ بھی ہوا, وہ سب لوگ اور ہم سب اس سسٹم کا حصہ ہیں. رائٹ.
ہم میں ٹالرنس نہیں ہے. پھر یہاں پہ وہی علی حمید کی باتیں آتی ہیں پیس بلڈنگ کی, لوگوں کو بتاؤ. جب میں سسٹم کی بات کروں نا, میں بات کروں when I went into the ministry and میں نے نظام اس طرح سے دیکھا کہ نظام ہے کیا, اور نظام ایکچولی ایسا ہے کہ everybody wants a good Pakistan but everybody thinks that their definition of how it should be done is the correct definition, اور ہر کوئی ایک دوسرے کو روکتا ہے یہ سوچ کے کہ میں ملک کے لیے کر رہا ہوں. سو جو بندہ ڈیسیژن لے رہے ہیں نا, سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو وہ اپنے اس پاور فیز میں, ٹھیک ہے, آپ جس سسٹم کا حصہ رہے اور جس سسٹم کے ساتھ ہم نے بھی کام کیا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈیسیژن میکر ہے جس نے اپنی مرضی سے کام کرنا ہے. بہت سارے لوگ اس سسٹم کا حصہ ہیں جو اس میں چینج لانا چاہتے ہیں, جو اس میں انوویشن لانا چاہتے ہیں, لیکن جو ایونچولی فائل گھومتی پھرتی ایک سٹیج پہ جا کے رک جاتی ہے. اور وہ سسٹم تب تک نہیں بدلے گا جب تک آپ یہ ٹریڈیشنل سیٹ اپ سے باہر نہیں آئیں گے, اور جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں. ہم نے کتنی لابنگ کی کہ یہاں پہ کمپنیز آئیں, پھر جو سیٹ آف رولز بنے اس میں ہم نے کہا کہ بھائی تم ایک رجسٹر کرو, اس کے بعد ہمیں ڈیٹا کا بھی ایکسیس دو, اور ایک اور کوئی کلاس تھی میرے ذہن سے نکل گئی جس کی بیس پہ کانٹینٹ ماڈریشن کی کلاس, کانٹینٹ ماڈریشن. سو جس کی بیس پہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کیوں آئیں. اب جو اگر مزمل حسن زیدی آئی ٹی کا منسٹر ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ یار میں نے کیا کلازز بنانی ہے, میں نے کیا ڈیٹا رکھنا ہے, میں نے کس طرح سے ان کمپنیز کو لانا ہے. جو ڈیسیژن میکرز بیٹھے ہیں دے نو نتھنگ اباؤٹ واٹس ہیپننگ ان 2020. ان کو لگتا ہے کہ وہ 2000 چل رہا ہے ابھی تک, اس میں ہم ایک کریکولم بنا کے یونیورسٹی والوں کو دے دیں گے, وہ چلاتے رہیں گے, اور ہم یوٹیوب کو بند کر دیں گے. باتیں ہو رہی تھیں نا کہ یوٹیوب بند کر دو, وہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ ایک وائب تھرو کرتے ہیں کہ یار ذرا دیکھو اس کا ریئیکشن کیا آئے گا, اگر نہ زیادہ ہے تو مانڈ دے اس کو. سو جو ڈیسیژن میکرز ہیں they need to understand and probably we need people who are good at their jobs. Right. IT منسٹر کون ہے؟ وہ ایک سارے ایم کے صاحب ہیں, بڑے اچھے صاحب ہیں. مجھے نہیں پتا, ان کا نام نہیں پتا, لیکن مجھے بھی نہیں پتا صاحب ہوں گے, اور ہم سارا دن ہم یہ کام کرتے ہیں میں اور آپ. سو اگر وہاں پہ ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوگا جو ہارورڈ کا پڑھ کے آیا, NIT بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے, مطلب if شباہت علی شاہ شاید IT کا منسٹر ہو تو پاکستان میں چیزیں یوں چینج ہونے لگ. بٹ وہی بات ہے نا کہ شباہت علی شاہ جو ہیں وہ NITB میں جاتے ہیں اور منسٹر فائلیں جاتی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس اور منسٹرز, اور وہ اس میں چیزیں رک جاتی ہیں. سو ہمیں ایسے لوگ لانے کی ضرورت ہے, جیسے باہر سے بھی کچھ لوگ آئے پھر چلے گئے. سو ہمیں یار ٹو بی ویری آنیسٹ ہمیں اس قسم کے ڈیسیژن میکرز کی ضرورت ہے جو افیکٹو کام کریں اور جن کو چیزوں کی سمجھ ہو. مطلب مجھے گاڑی نہیں چلانی آتی اور آپ نے مجھے گاڑی میں بٹھا دی اور آپ نے کہا کہ یار تو بیٹھا رہے, بس گاڑی جا رہی ہے آگے. نہیں, اور میں تو اگر وہ جو باہر سے لوگ آئے تھے ان کے حساب سے میں بتاؤں نا, تو آپ نے گاڑی میں بٹھایا اور ٹائر بتا دیے, آپ نے کہا آپ گاڑی چلائیں. سو ہمیں اس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے جو ڈیسیژن لیں. رائٹ. جس میں کووڈ میں NITB نے کتنی ایپس بنائی. گورنمنٹ کو میں اگر دیکھوں کہ ڈیجیٹلی کتنی اسٹرانگ ہوئی ہے, میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ NITB کا پلان ہے کہ پاکستان کو پیپر فری, ہر منسٹری کو پیپر فری بنا دیں. دیٹس اے ہیوج تھنگ. لیکن کووڈ میں آئی ریلائی آن دیٹ اپلیکیشن. سو یہ بنائی جس بھی ادارے نے ہے, لیکن آپ کے ملک کے لیے ایک گروسریز اسلام آباد میں آپ کو گھروں میں مل رہی ہیں, ٹوکن ٹیکس آپ کے گھر پہ آ کے پے ہو رہے ہیں, آپ ایپ سے پے کرتے ہیں. سو یہ چیزیں انوویٹ ہو رہی ہیں اور یہ اس سال میں ہوئی ہیں. دیٹس ویری کیا اس کو کہنا چاہیے کہ ایک بہت بہترین ویژن ہے شاید ان کا, کہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا. اس سے پہلے کسی گورنمنٹ میں اتنی چیزیں نہیں ہوئی. وہ پچھلے دوروں میں صرف ہوتا تھا کہ یار یہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا دو, اس کا اکاؤنٹ بند کرا دو, یہ کرا دو. ابھی جو چیزیں جو کام ہو رہا ہے وہ بہت افیکٹو ہے, اور ایونچولی آپ کو بھی پتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اٹس آل یور فون. سو آپ کو گھر پہ گروسری ملے گی, آپ کے ٹوکن ٹیکس گھر سے فائل ہوں گے, آپ کے گھر آ کے کووڈ کا ٹیسٹ ہو جائے گا, آپ کو کووڈ کی ریئل ٹائم اپڈیٹس فون پہ ملیں گی. سو یہ ساری چیزیں ایک ادارے نے کر دیں جو NITB ہے, لیکن NITB کے بھی ہاتھ بندھے ہوں گے سرٹن اسٹیجز پہ. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. سو ملک کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پاکستان کے لیے کام کریں اور جن کو چیزوں کی سمجھ ہو. سو I'm gonna bring the conversation now towards جو سوشل میڈیا ریگولیشن کی بات ہوئی, ٹھیک ہے, کہ سوشل میڈیا ریگولیشنز جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہی ہیں, سننے میں آ رہے ہیں, پڑھے سے آ رہی ہیں. پہلا تو ایک بڑا سمپلسٹک طریقے سے میں پوچھوں گا کہ what do you think about them. لیکن ریگولیشن تب تک نہیں ہو سکتی جب تک پلیٹ فارم کی آپ کے ملک میں پریزنس نہیں ہے. آپ اس کو ریگولیٹ تب کریں گے جب آپ کا ایک لائسنس ڈیولپ ہوگا, جب وہ یہاں سے آپریٹ کرے گا, جب آپ کا ایکسیس ہوگا. ابھی آپ کا ایکسیس ہے ہی نہیں. آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے تو آپ 6 مہینے پھرتے رہتے ہیں کہ بھائی ادھر میل راؤٹ کرو, ادھر میل راؤٹ کرو, میرا اکاؤنٹ واپس کرا دو. آپ کے اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں تو وہ ایک لمبا پروسیس ہے. سو اگر آپ کا ایکسیس ہو اس پلیٹ فارم تک, جو شاید PTA کا اور بہت سارے اداروں کا ہے بھی, لیکن اس ملک میں ابھی تک صرف یوٹیوب ہے اور ٹک ٹاک نے بھی کیا ہے, اسپوٹیفائی بھی شاید آ رہا ہے, لیکن جو میجر پلیٹ فارمز ہیں, فیس بک میں بھی پاکستانی ہیں
جو گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, لیکن ایونچولی یو نیڈ دیم ہیئر. اور ریگولیشن تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ کا ایکسیس نہیں ہوگا ان تک. اور مجھے ریگولیشن جو دیکھیں میڈیا کو تو پیمرا نے ریگولیٹ کر لیا, اور دیٹ واز ویری ایزی کہ 32 چینل تھے, وہ 80 ہو گئے تو 80 کے 80 کو ریگولیٹ کر لو. لیکن سوشل میڈیا مجھے لگتا ہے کہ اٹ وڈ ٹیک ایجز ٹو ریگولیٹ. آپ ہر چیز کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. اچھا, میرا سوال اس میں یہ آتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ریگولیشن کی تو ہم ہمیشہ جاتے ہیں, دیکھیں سوشل میڈیا ایک بہت بڑی اسپیس ہے, اور مجھے لگتا ہے ایون پالیسی میکرز بھی اسی مائنڈ سے چلتے ہیں. سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا ایک بہت بڑی اسپیس ہے, اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے. میڈیا میں ایک پرٹیکولر چیز ہو رہی تھی, انٹرٹینمنٹ, نیوز, اسپورٹس, یہ وہ سارا کا سارا, اور وہ کانٹینٹ تھا جو کہ ون وے کمیونیکیٹ ہو رہا تھا. پہلا تو میں نے اسی کو چینج کر دیا کہ جی 2 وے کمیونیکیشن اسٹارٹ کر دی, بٹ بیونڈ دیٹ میڈیا میں بزنس نہیں ہو رہا تھا, میڈیا میں صرف ایڈورٹائزنگ ہو رہی تھی. سوشل میڈیا کا ایک یا ڈیجیٹل میڈیا کا ایک کمپوننٹ ہے ایڈورٹائزنگ, ڈیجیٹل میڈیا کا ایک پورا کمپوننٹ ہے بزنس, ای کامرس, ڈیجیٹل میڈیا کا ایک پورا کمپوننٹ ہے سوشل کا, جو سوشل میڈیا کا وہ ایلیمنٹ ہے کہ جس میں آپس میں لوگ باتیں کرتے ہیں, گروپس بناتے ہیں, انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں ریگولیشن کی تو ہم شروع ہوتے ہیں کہ جرنلسٹس کو کس طرح پکڑو, اور وہاں سے شروع ہو کے وہیں ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ جی ریگولیشن آن کنزیومر پروٹیکشن, ہماری ایڈورٹائزنگ صحیح نہیں ہو رہی. میں بات کرتا ہوں آج ایک فیس بک کے اوپر گروپ ہے, کیونکہ ایک بڑا مشہور گروپ بنا تھا یہ موٹر وے ریپ کیس کے بعد, سے نو ٹو ہراسمنٹ کے نام سے. بہت لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, آلموسٹ آئی تھنک 100,000+ آڈینس وہاں ایگزسٹ کرتی ہے. ایک ریسنٹلی ایک سرفیس ہوا گروپ, اٹس کالڈ سے یس ٹو ہراسمنٹ. دیر آر 16,000 to 20,000 people in that, and every day there are posts, public posts being updated there where they're explicitly asking کہ وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ XYZ ریپ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیسے کروں, میرے گھر میں یہ بچی ہے میں اس کے ساتھ یہ کیسے کروں. اینڈ پیپل آر جسٹ ٹوسٹڈ کڈس کمنگ ان ود ٹوسٹڈ آئیڈیاز. 16,000 بندہ اس ملک میں یہ سوچ رہا ہے. میں آج کہتا ہوں کہ اس کو بند ہونا چاہیے. کیا میکنزم ہے آپ کے پاس لیگلی؟ کوئی میکنزم نہیں ہے until unless you have platform here, until unless you follow that channel. اور پھر آپ جب رپورٹ بھی کریں گے نا تو پلیٹ فارم کہے گا کہ شاید this is not in my, یہ میری کمیونٹی گائیڈ لائنس کے مطابق ہے تو اس کو جانے دو. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ چاہتی ہے کہ یہ کانٹینٹ ڈاؤن ہو, لیکن پلیٹ فارم کی پالیسی کہتی ہے کہ وہ نہیں ہے. سو یو نیڈ ٹو برج دیٹ گیپ فرسٹ, اس کے بعد آپ ریگولیٹ کریں. اچھا نہیں, وہ تو ریگولیٹ کب کریں گے وہ ایک الگ بات ہے. پہلا تو میرا سوال یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ریگولیشن کہاں کہاں ریکوائرڈ ہے. پھر دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ڈیٹا پرائیویسی کس اینڈ کے اوپر پروٹیکٹیڈ ہے. میری حکومت وقت جو ہے میں اس سے سوال ہی کروں گا نا, میں جا کے فیس بک سے سوال تو نہیں کروں گا. حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ میرے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرے, وہ میری پرائیویسی انٹیکٹ رکھے. حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ جائے اور جا کر, جس طرح میں نے کنزیومر پروٹیکشن کی بات بولی, ایز این انفلوئنسر ابھی میرا منہ اٹھا کے میں آ جا کے انسٹاگرام کے اوپر کوئی جینس کی پیٹ وہ کر دوں اور میں اس کے اوپر کچھ بھی نہ لکھوں تھیوریٹیکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, وہ اس میں جو پڑھا لکھا ہے وہ اس میں پیڈ پارٹنرشپ لکھ دیتا ہے, ورنہ تو جنتا تو چل رہی ہے اس کے اوپر, اور جنتا بلیو بھی کر رہی ہے کہ ایسے ہی کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کنزیومر پروٹیکشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پاکستان کا ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے, ہمارے فیس بک کے اوپر مانیٹائزیشن نہیں ہے, ایڈس چل رہے ہیں. کیوں چل رہے ہیں بھائی میرے ڈیٹا کے اوپر, میری ویڈیوز کے اوپر؟ کون پوچھنے والا ہے؟ سو اوور آل پہلی چیز تو یہ کہ ریگولیشن ایک بہت بہت بڑی چیز ہے. آپ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ بات کرتے ہیں کہ یار میڈیا, نیوز میڈیا کو کنٹرول کیسے کرو. نیوز والے بھی اسی کی بات کرتے ہیں, پالیسی میکرز بھی اسی کی بات کرتے ہیں. کوئی IT انڈسٹری کو نہیں بٹھایا ہم نے سوشل میڈیا ریگولیشن میں, ہم نے ای کامرس والوں کو نہیں بٹھایا, اس طرح کا نہیں کیا. ہاں, پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو سارٹ آف گو ان ٹو دا ریگولیشن فیز, کہ آپ نے کہا کہ ان کو بلاؤ اور ان کو ریگولیٹ کرو. اب اس میں ایک اسٹیپ تو یہ ہے کہ جی آپ نے ان کو بلایا, نہیں آئے, اب آپ کیا کریں؟ آپ نے چھوڑ دیا, کیونکہ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم بفور دا سوشل میڈیا کا پرٹیکولرلی بفور دیٹ ڈیٹا دیٹ یو آر گیونگ از ویپنائزڈ. ایگزیکٹلی, ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر, ٹک ٹاک کو وہ کیا گیا, وار کے لیے استعمال کیا گیا. انڈیا بھی کر رہا ہے, امریکہ بھی کر رہا ہے. And then with our changing foreign policy, who are we to say کہ یار کل کو امریکہ کوئی پریزیڈینشیل آرڈر نہیں پاس کرے گا اور وہ اس کمپنی سے آپ کے ڈیٹا کو اپنی مرضی کے لیے استعمال نہیں کرے گا. سو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے, پالیسی لیول یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آج کے ہمارے لیڈرس کو سوچنی ہے. لیکن اگر ہم اسی میں ویٹ کرتے رہیں گے, جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کہتا ہے کہ نہیں ان کو پہلے بلائیں, ان کو آپ انسینٹیوز دیں, ان کو بلائیں, وہ تو آ ہی نہیں رہے. پے پیل نہیں آ رہا, پاکستان نہیں آنا چاہتا, فیس بک نہیں آنا چاہتا. ان کو پتہ ہے وہ اس وقت, اور خاص کر جو کلائمیٹ بنا ہوا ہے, یورپ کو وہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے, آسٹریلیا کو دھمکی, یورپ کو دھمکی دے رہا ہے. بالکل رائٹ. اور اس میں بھی وہ ڈیٹا بریچ کا فیکٹر تھا
ایگزیکٹلی. اس کے باوجود دیکھیں ڈیٹا پروٹیکشن نا وہ تو اس دنیا کا ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے. آپ امریکہ میں بھی ڈیٹا لیکس ہو رہی ہیں انہیں پلیٹ فارمس کے تھرو ہو رہی ہیں. انڈیا میں مجھے یہ لگتا ہے دیکھیں جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا کہ پالیسی کس طرح سے بنے گی. انڈیا میں ہر پلیٹ فارم کی پریزنس ہے اور ہمارے پاکستانی سوشل میڈیا کنزیومر میں اور انڈیا کے کنزیومر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی پلیٹ فارم آپریٹ کرتا ہے یا آپ اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کو کرنا چاہیے, جس طرح سے آپ نے وہ گروپ کی بات کی, اس میں آپ کو اس ملک کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یو ایس کی پالیسی پاکستان میں امپلیمنٹ ہو جائے. بالکل. سو وہ جو گیپ ہے نا کہ اس پلیٹ فارم نے جو بھی پرٹیکولر پلیٹ فارم ہے اس نے جس ملک میں آپریٹ کرنا ہے وہاں کی گورنمنٹ وہاں کے پالیسی میکرز کے ساتھ بیٹھ کے لیگل فریم ورک ایک ہوگا نا, اس ملک کے لیے لیگل فریم ورک بنائیں. لیکن سوال یہ سب ہوگا تب جب بیٹھیں گے, اور بیٹھیں گے تب جب آپ ان کو بزنس جنریٹ کر کے دیں گے. ڈیٹا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جو سب سے بڑا ڈر یہ لگتا ہے وہ یہ کہ ہمارا ڈیٹا پروٹیکٹڈ نہیں ہے. آئی ایم ویری انسیکیور اباؤٹ مائی پرائیویسی. ہمارے فونز یہاں پہ پڑے ہیں, سو یو نو ایگزیکٹلی وٹ کوڈ ہیپن. اگلے 10 سال بھی نا ہم اس ڈیٹا پروٹیکشن والی چیز کو پاکستان میں تو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو پالیسی فریم ورک نہیں ہے, پھر جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے وہ بابے ہیں, پتہ نہیں ایک بولنا چاہیے کاٹ دینا نہیں بولنا چاہیے تو, لیکن جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس ویژن کے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جب یہ ویپنائز ہوگی تو یہ تو بین, یہ ویپنائز ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں بین ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں 5 سال ہیں فیس بک یوٹیوب بین ہوگا. سر 5 سال سے بھی کم ٹائم میں بین ہوگا, کیونکہ ہم آلریڈی ایک فیز سے گزار چکے ہیں. اور وہ پیک تھا جب 3 سال کے 4 سال پاکستان میں یوٹیوب بین رہی, جب اٹ واز ایوالونگ. اس وقت ہم ریجن میں اوپر جا رہے تھے. اس وقت گورنمنٹ جس کی بھی تھی, لیکن اس وقت پنجاب میں اسپیشلی بہت زیادہ کام ہو رہا تھا آئی ٹی میں, اور ہم نے ٹھک سے یوٹیوب بند کر دیا. نہیں, اور اس وقت دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ اس وقت ہم آؤٹ لائر تھے, اور دنیا نے ہمیں دیکھا اور کہا یہ یوٹیوب بند کر دیا ہے. سر آج ٹرمپ جو ہے وہ ٹک ٹاک بند کرنے کے لیڈر آف دا فری ورلڈ, ٹھیک ہے, ایز اے میٹر آف پالیسی وہ کہتا ہے کہ ٹک ٹاک بند ہونی چاہیے. آپ کا نیبر, ٹھیک ہے, دا ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی, اس وقت ٹک ٹاک بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ پتہ نہیں 150 چائنیز ایپس بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کا جو گلوبل اس وقت جا رہا ہے فارن پالیسی اور جو فارن وہ سسٹم ہے, اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم بفور وی آر گوئنگ ٹو سوئچ سائڈس ایز آلویز. پاکستان تو قربانی کا بکرا بنتا ہے, بنے گا لاجیکلی بنے گا, اور اس میں پھر آپ دیکھو گے کہ یار یہاں کی کمپنی ہے وہاں کی کمپنی, اور پھر آپ یو ول ہیو ٹو ایڈجسٹ, کیونکہ انلیس آپ آج جا کے اس کو سارٹ کرنا شروع کرو. اگر اس وقت آپ کو خیال آئے گا کہ یار او شٹ ہمارا تو ڈیٹا اب یوز ہو رہا ہے, تو پھر ہمیں بین کرنا پڑے گا, اور تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. آپ ابھی سے اگر اس پہ اسٹیپس لینا شروع کریں گے تو اگلے 10 سے 15 سال میں جا کے کچھ بنے گا. یو ایس نے ٹک ٹاک خریدنے کی کوشش کی, لیکن اگلوں نے, اور ٹرمپ کی ہی ٹویٹر کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ تو ہے ہی نہیں, ایسا تو ہے ہی نہیں. سو وہ اب اگر پاکستان ہوتا اور پاکستانی پریزیڈنٹ ٹویٹر پاکستان سے آپریٹ کر, اور پاکستانی پریزیڈنٹ کی ٹویٹ پہ ٹویٹر آ کے لکھے کہ بھائی دس از تو لائے, تو ٹویٹر تو گیا, ٹویٹر بند ہو جاتا. لیکن اب یو ایس کی پالیسی کچھ اور ہے. یو ایس میں دے آر اسٹل آپریٹنگ, اور دے آر میسنگ ود دا پاورفل مین ان دا ورلڈ. سو وہ ہر ریجن کی, ہر ملک کی پالیسی مختلف ہے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آنے والے ٹائم میں یہ ڈیٹا ہمارے خلاف استعمال ہوگا, جیسے پہلے ہوا ہے کچھ کیسز میں. آپ کے ناٹ دا سوشل میڈیا, لیکن آپ کے ملک کا ڈیٹا آن لائن پورٹلس پہ پڑا رہا ہے پورے کا پورا, پی ایم کا نمبر پڑا ہوا ہے یار, فار گاڈ سیک. سو ڈیٹا پروٹیکشن کو تو چھوڑ دیں, it's going to damage us very badly in my personal opinion. Yeah, and it's going to be, مطلب ہم لوگ تو سوچ بھی, میں اگین لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا سوچ کر رہے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا, تھوڑا سا وہ کریڈٹ کارڈ پہ کچھ. سر جس لیول پہ آپ کے ساتھ ہونے والی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج سے 10 سال بعد آپ کے اوپر کیا ہونے والی ہے. آپ کے بینکس سیکیور نہیں ہیں. وہ فیس بک پہ آج کل مجھے جو میری فرینڈ لسٹ میں زیادہ چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ کہ یار میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, میرا کوٹ ادو میں کارڈ سوائپ ہو گیا ہے, اے ٹی ایم سے 10,000 روپے نکل گئے. ہاں,
آپ پہلے چھوڑ دیں اس پلیٹ فارم کو یار, اپنا نظام ٹھیک کر لو یار. سو وہ اب, اور مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ آپ تو اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہ رکھیں, اور دس از ہیپننگ اگین اینڈ اگین. مطلب روز مجھے ایک پوسٹ نظر آتی ہے کہ میرے جائز کیش سے پیسے نکل گئے, میرا کارڈ سوائپ ہو گیا, میرے کارڈ سے پیسے نکل گئے, اور وہ لوگ آ کے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے بینک کو کہا ہے میری ریورٹ کرو, 3 مہینے ہو گئے میرے پیسے واپس نہیں آئے. سو وہ نظام ہم باہر کے پلیٹ فارمس کو تو ہم پھر بعد میں دیکھیں گے نا, ہم پہلے اپنا نظام بدلیں, اور اپنا نظام تب تک نہیں بدلے گا جب تک ایک تو اس ملک میں ڈیجیٹل کی انڈرسٹینڈنگ جب تک نہیں بنے گی. ڈیجیٹل کی انڈرسٹینڈنگ اور سیکیورٹی کو نا ہم سب سے آخری سمجھتے ہیں. اور پاکستان کے ایک سرکاری ادارے کی ویب سائٹ 6 مہینے ہیک رہی, اور اس پہ جے کرشن لکھا ہوا آتا رہا, اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ چل رہا ہے. مطلب کمال ہے, کمال ہے. مطلب اس کے بعد آگے کچھ کہنا بنتا نہیں ہے. بٹ فہد ملک صاحب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان اینڈ شیئرنگ سو مچ انسائٹ. میں کوشش کروں گا کہ جتنا میں کاٹ سکتا ہوں کاٹ لوں, لیکن تھوڑا سا مسالہ ڈالنا چاہیے تاکہ تھوڑا بکے بھی تو صحیح نا کانٹینٹ. بٹ نہیں, آئی ایم جسٹ کیڈنگ. تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم, اینڈ فار آل آف یو گائز واچنگ دس, تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوست یاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. ایک لائک کا بٹن ہے, اس کے اوپر کلک کریں تو الگورتھم کا فائدہ ہوتا ہے, ویوز زیادہ آتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک نیچے لنک آئی ہوئی ہے جس کے اندر آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں, اس پہ کلک کر کے, اف یو وانٹ ٹو سپورٹ دا پروڈکشن آف دس پوڈ کاسٹ. آڈیو پلیٹ فارم پہ جو لوگ سن رہے ہیں اور ویڈیو والے دونوں, سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے تو آنے والی ایپیسوڈس کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی. اینڈ اینی ویز دیٹس اٹ فار ٹوڈے. مائی نیم از سید احمد حسن زیدی. یو آر واچنگ تھاٹ بیہائنڈ تھنگس. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اینڈ آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ون.